قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی اعلیٰ مثال وزیر اطلاعات اور DGI/SPR کی قومی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ، قومی بیانیے اور حکمت عملی پر سیاسی رہنماؤں کو اعتماد میں لیا۔ DGI/SPR نے سیاسی جماعتوں کے شریک رہنماؤں کو پاک فوج کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ کہا پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور خطے میں امن چاہتا ہے، لیکن اگر پاکستان پر جارحیت مسلط کی جاتی ہے تو افواج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ سیاسی قائدین کو حکومتی سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے بھی آگاہ کیا۔ پاکستانی اور بین الاقوامی میڈیا کو لائن آف کنٹرول کا دورہ بھی کروایا جائے گا۔ بھارت کے خیالی دہشت گردی کے کیمپس کے من گھڑت پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کا حکومتی بریفنگ کا بائیکاٹ، آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مطالبہ۔ خواجہ آصف نے PTI کا اقدام حب الوطنی کو مشروط کرنے کے مترادف قرار دے دیا۔ کہتے ہیں قومی اتحاد اور یکجہتی کے اظہار کو بانی PTI کی شرکت سے مشروط کرنا PTI کو تاندیشی ہے۔ وطن اور اس کی سلامتی شخصیات اور لیڈرشپ سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ پاک بھارت کشیدگی ختم کرانے کے لیے روس اور ایران متحرک۔ ایرانی وزیر خارجہ کل وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات طے۔ پاک ایران تعلقات اور خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ایرانی وفد منگل کو بھارت روانہ ہوگا۔ روسی وزیر خارجہ کا جے شنکر سے پاکستان کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے پر زور، درینہ مسائل کو سفارتی طریقے سے حل کرنے کا مشورہ۔ سربراہ خارجہ امور یورپی یونین کے بھی پاک بھارت وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، دونوں ممالک پر قیام امن برقرار رکھنے اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ مسقط، عمانی ہم منصب اور سیکرٹری خارجہ سے ملاقات، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ کہا بلیم گیم سے کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان پرامن ملک ہے، خطے میں پائیدار امن کے خواہاں ہیں، جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ پاک بھارت سفارتی محاذ پر تنہا رہ گیا۔ پہلگام واقعے کے بعد دنیا کے بڑے ممالک کی پاکستان کی حمایت۔ پاک ملائیشیا وزرائے اعظم کی ٹیلی فونک گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلگام واقعے کو بنا ثبوت پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کو مسترد کیا۔ واقعے کی منصفانہ تحقیقات کی پیشکش کو دہرایا۔ اسحاق ڈار نے بھارت کا رویہ علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ ملائیشین نائب وزیر اعظم کی اسحاق ڈار کو مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ فریقین سے تحمل سے کام لینے کی اپیل۔ چین، بنگلہ دیش، آذربائیجان، ترکیہ، سوئٹزرلینڈ اور یونان بھی پاکستان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں۔ پاکستان کا بھارت کو کرارا جواب۔ بھارت کے لیے پاکستان کی فضا کے بعد سمندری حدود بھی بند۔ بھارت کے تجارتی جہازوں کی پاکستانی بندرگاہوں پر آمد پر پابندی عائد۔ وزارت تجارت نے قومی سلامتی اور عوامی مفاد کے پیش نظر بھارتی ساختہ مصنوعات کی پاکستانی حدود سے ترسیل پر پابندی لگا دی۔ وزارت بحری امور نے بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں پر پابندی لگا دی۔ پاکستانی پرچم بردار بحری جہازوں کو بھی بھارتی بندرگاہوں کے وزٹ سے روک دیا گیا۔ کسی بھی معاملے پر استثناء کا فیصلہ کیس ٹو کیس کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی اعلیٰ مثال وزیر اطلاعات اور DGI/SPR آج قومی سلامتی کی صورتحال پر اہم بریفنگ دیں گے۔ بریفنگ تمام سیاسی جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں کی موجودگی میں دی جائے گی۔ شرکاء کو پاکستان کی دفاعی تیاریوں اور سفارتی اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستانی اور بین الاقوامی میڈیا کو لائن آف کنٹرول کا دورہ بھی کرایا جائے گا۔ بھارت کے خیالی دہشت گردی کے کیمپس کے من گھڑت پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا جائے گا۔ PTI کا حکومتی بریفنگ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نون لیگی قائد نواز شریف کی ملاقات۔ بھارتی آبی جارحیت اور سرحدوں پر کشیدہ صورتحال بارے آگاہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے کیے گئے فیصلوں پر بھی تفصیلی بات چیت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے ہوگا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاک بھارت کشیدگی کی صورتحال پر بحث کی جائے گی۔ اراکین حکومت کو لاہے عمل بنانے کے لیے تجاویز پیش کریں گے۔ اجلاس آئین کی آرٹیکل 54 کے شق 1 کے تحت تفویض شدہ اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے طلب کیا گیا۔ پاکستان کا خطے کی موجودہ صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے مستقل نمائندے کو سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ پاکستان سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے بھارتی غیر قانونی اقدام کو اجاگر کرے گا۔ بھارتی جارحانہ اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستان اپنے دفاع میں بھارت کے خلاف جوہری اور روایتی طاقت استعمال کرے گا۔ پاکستانی سفیر نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ پاکستانی سفیر خالد جمالی کا روسی میڈیا کو انٹرویو، کہا تصادم اب ناگزیر محسوس ہو رہا ہے۔ انٹیلیجنس شواہد ہیں کہ بھارت پاکستان پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ پاکستان اپنی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز حملے، OIC کا غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ۔ اسلامی تعاون تنظیم کا بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ہندو انتہا پسندوں کے حملے پر تشویش۔ انسانی حقوق کمیشن کا اقوام متحدہ اور OIC حکام کو مقبوضہ کشمیر تک رسائی دی جائے۔ بھارت کے رافیل طیارے خود بھارتی سیاستدانوں کے لیے مذاق بن گئے۔ اتر پردیش میں کانگریس پارٹی کے صدر اجے رائے نے رافیل طیاروں کو کھلونوں سے تشبیہ دے دی۔ کہا مودی سرکار نے رافیل طیاروں پر لیمبو نچوڑ کر ہینگرز میں کھڑے کر دیے ہیں۔ مودی سرکار صرف بڑی بڑی پھڑکے مار رہی ہے۔ اجے رائے کھلونا طیارے کے ساتھ لیمبو اور مرچیں لٹکا کر بھارتی فضائیہ کا مذاق اڑاتے رہے۔ بھارت کے اندر پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ پہلگام واقعہ مودی کے ماتھے کا کلنک بننے لگا۔ پہلگام واقعے مودی کی سازش یا لاپرواہی؟ بھارتی سیکیورٹی ایجنسیاں کیوں غفلت کی نیند سوتی رہی؟ سری نگر میں مودی کی آمد سے قبل پہلگام واقعہ کیسے ہو گیا؟ ٹائمز آف انڈیا نے BJP حکومت پر سوالات کی بھوچاڑ کر دی۔ بھارتی شہریوں نے بھی مودی اور بھارتی میڈیا پر سوالات اٹھا دیے۔ پوچھا کیا پلوامہ اور پٹھان کوٹ بھی سیکیورٹی ناکامی تھی؟ پہلگام واقعے کو جواز بنا کر مودی کا عوام سے ووٹ مانگنے کا منصوبہ بے نقاب۔ کانگریس رہنما کا مودی اور بھارتی میڈیا کے منہ پر تمانچہ۔ پلوامہ واقعے میں ہلاک فوجیوں کی لاشوں پر ووٹ مانگنے کا کلپ لائیو پروگرام میں چلا دیا۔ BJP کی اعلیٰ کار پروگرام اینکر کو سانپ سونگھ گیا۔ مودی کا دفاع کرنے میں ناکام۔ پاک فوج نے بھارتی رافیل واپس دھکیل دیے۔ بھارت کی طرف سے حملے کی 3 کوششیں ناکام بنائی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں 24 کروڑ عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے وطن کے چپے چپے کا دفاع کریں گے۔ مودی حالات پر غور کرے اور جنگی ماحول کو ٹھنڈا کرے۔ PTI کا موجودہ کردار اینٹی پاکستان ہے۔ پاکستان خوفزدہ نہیں، دلیر پاکستانیوں کا دشمنوں کو پیغام۔ واغا بارڈر پر پرچم اتارنے کی شاندار تقریب۔ پنجاب رینجرز کے باہمت اور کڑیل جوانوں نے پریڈ کی۔ بوٹوں کی گھن گرج سے بھارتیوں کے دل لرز اٹھے۔ پنجاب رینجرز کے 6.5 فٹ کے جوانوں نے سرحد پار BSF کے اہلکاروں کو للکارا۔ سبز ہلالی پرچم اتارنے کے بعد سلامی پیش کی۔ نوجوان، بزرگ، بچر، خواتین کی بڑی تعداد تقریب میں شریک۔ عوام نے بہادر رینجرز کی پریڈ دیکھ کر اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ پرچم اتارنے کی تقریب میں علماء کرام کی بھی شرکت۔ مفتی عبدالرحیم کا کہنا تھا تمام علماء کرام مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مفتی طارق مسعود نے کہا مودی خطے کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے۔ مودی کی دھمکیاں گیدڑ بھپکیوں کے سوا کچھ نہیں۔ مودی کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے، اسے ٹھیک کر دیں گے۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف شہروں میں ریلیاں۔ کراچی میں بھارتی جارحیت کے خلاف علماء کا ملین مارچ۔ لاہور میں مسیحی برادری نے پریس کلب سے چیئرنگ کراس تک ریلی نکالی۔ افواج پاکستان کے حق میں فلک شگاف نعرے۔ قوم، رنگ، نسل، ذات پات اور مذہب سے بالاتر ہو کر متحد ہونے کا پیغام۔ اکاڑہ میں بھی پاک فوج کے حق میں ریلی۔ شرکاء نے کہا پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو بھارت کو منہ توڑ جواب ملے گا۔
عوام کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی، پاک فوج کے قافلے پر پھول نچھاور کر کے محبت کا اظہار، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں بھارت کے خلاف جنگ کے محاذ پر قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، بھارت کی کسی بھی جارحیت کی صورت میں سخت جواب دیا جائے گا۔ پاکستانی فنکار اور کھلاڑی بھی پاک فوج کی آواز بن گئے۔ ٹینس اسٹار اسام الحق نے کہا بھارت کی بلا جواز الزام تراشی نے خطے کے امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا۔ اداکار محسن گیلانی بولے بھارت نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم متحد ہو کر جواب دیں گے۔ اداکار جمال شاہ نے کہا پہلگام واقعہ بھارت کے 9 لاکھ فوجیوں کی ناکامی ہے۔ سمیع راحیل نے کہا کہ ہم حکومت اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بوکھلاہٹ کا شکار مودی حکومت نے بھارت میں بلاول بھٹو کا ایکس اکاؤنٹ بلاک کر دیا۔ ثابت ہوا مودی بلاول بھٹو سے ڈرتا ہے، بھارت غیر جمہوری ملک اور مودی انتہائی بزدل شخص ہے۔ ترجمان بلاول ہاؤس کا بیان، شیٹھی رحمان اور شازیہ مری کی بلاول بھٹو کے ایکس اکاؤنٹ کی بھارت میں بندش کی شدید مذمت۔ ترکیہ کا بحری جہاز خیر سگالی دورے پر کراچی پہنچ گیا۔ پاکستان آمد پر ترکیہ اور پاک بحریہ کے حکام نے جہاز کا پرتباک استقبال کیا۔ ترکیہ عملہ پاک بحریہ کے اہلکاروں کے ساتھ پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کرے گا۔ مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان باہمی افہام و تفہیم، ہم آہنگی اور بحری تعاون کو فروغ دینا ہے۔ وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کی تنخواہوں میں 140% اضافہ، صدر مملکت نے آرڈیننس جاری کر دیا۔ وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کی تنخواہ ارکین پارلیمنٹ کے برابر ہوگی۔ وفاقی وزراء کی تنخواہ میں 2,18,000 روپے سے بڑھا کر 5,19,000 کر دی گئی۔ نوشکی میں تیل بردار ٹرک میں دھماکے سے مرنے والے افراد کی تعداد 18 ہو گئی۔ کراچی اور کوئٹہ میں زیر علاج مزید 4 زخمی دم توڑ گئے۔ چند روز قبل نوشکی میں ٹرک اڈے کے قریب پیٹرول سے بھرا ٹرک دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ سانحے میں 50 سے زائد افراد جھلس کر زخمی ہوئے تھے۔ کراچی میں واٹر پائپ لائن کی مرمت 5 روز بعد بھی نہ ہو سکی۔ شہر کا بڑا حصہ پانی سے محروم۔ اختر کالونی، محمود آباد کالونی، جناح ٹاؤن، اولڈ سٹی ایریا میں پانی کی فراہمی متاثر۔ جناح ہسپتال اور سول ہسپتال میں بھی پانی کی قلت۔ واٹر بورڈ حکام کے مطابق آج رات سے پانی کی سپلائی بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسرائیل نے تباہال غزہ پر مزید مظالم کی تیاری کر لی۔ غزہ پر چاروں اطراف سے حملے کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ہزاروں ریزرو اسرائیل فوجی طلب کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ 24 گھنٹوں میں وحشیانہ بمباری سے 3 بچوں سمیت 45 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فاقہ کشی سے اموات کی تعداد 57 ہو گئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کا راج، کہیں تیز ہوائیں تو کہیں آندھی۔ کئی شہروں میں برسات، اسلام آباد اور لاہور میں بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار۔ فیصل آباد میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ ملتان ریجن کے مختلف علاقوں میں آندھی اور بارش۔ مظفر گڑھ، خانے وال، ڈی جی خان میں بھی بادل برسے۔ بھوانا اور لالیہ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برسے۔ کئی مقامات پر ژالہ باری۔ محکمہ موسمیات کی گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ پاکستان کے لیجنڈری اداکار عابد کشمیری کا یوم پیدائش ڈرامہ سورج، لاہوری گیٹ، ہوم سویٹ ہوم سمیت کئی ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ نگار ایوارڈ یافتہ مزاحیہ اداکار کے برجستہ جملے آج بھی زبان زدیں۔